اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے صلہ رحمی کے فضائل و فوائد۔ معزز سامعات، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ والدین کے حق کے بعد حقوق العباد میں رشتہ داروں کا حق سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے آج انشاءاللہ ہم صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن و سلوک کے بارے میں چند گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ صلہ رحمی سے مراد کیا ہے۔ لفظ صلہ تمام مکارم اخلاق کو شامل ہے۔ کندھا پیشانی سے ملنا، سلام کرنا، نرم بات کہنا، قصوروار سے درگزر کرنا، خاطرداری و خاکساری سے پیش آنا، دستور کے مطابق مدارت کرنا، ناک منہ نہ چڑھانا، اچھا سلوک کرنا اور ان پر مال خرچ کرنا، یہ سب خصائل صلہ رحمی میں شامل ہیں۔ اور لفظ رحم کا اطلاق رشتوں پر ہوتا ہے اور ہر شخص کے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جن کا آپس میں نسب کا تعلق ہو، خواہ وہ اس کے وارث ہو یا نہ ہو، محرم ہو یا غیر محرم ہو، یہی قول رائج ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ رحم سے مراد صرف محرم رشتہ دار ہیں، لیکن اگر یہی مراد ہوں گے تو چچا اور ماموں کی اولاد خارج ہو جائے گی۔ اس مختصر سی تمہید سے یہ معلوم ہوا کہ صلہ رحمی سے مراد اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کی بدسلوکی پر انہیں درگزر کرنا ہے۔ قرآن مجید میں صلہ رحمی کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نساء میں اللہ نے یوں فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرتے رہو اور ان کے حق تلفی قطعی نہ کرو، اور ان سے خوشگوار تعلقات قائم کرو، ان سے حسن سلوک کرو اور بدسلوکی سے بچتے رہو، اور ان میں سے جو شخص محتاج ہو اس کی مدد کیا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ نساء میں کچھ یوں آیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں سے بھی۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور جب ہم بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اور قریبی رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو گے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اس کے بعد والدین کا اور پھر قریبی رشتہ داروں کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقوق میں سب سے اہم حق اللہ رب العالمین کا حق ہے،
پھر والدین کا حق ہے اور اس کے بعد عزیز و اقارب کا حق ہے، اور ان کا حق یہ ہے کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، ان سے بدسلوکی نہ کی جائے اور ان سے خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں۔ اور اللہ تعالی رشتہ داروں کی امداد کرنے کا حکم دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل میں کہ بے شک اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کو دینے یعنی ان کی امداد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے معاشرے کے خوشحال لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو بھوکا ننگا نہ چھوڑیں اور ہر طرح ان کی مدد کیا کریں۔ لیکن کتنے ستم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کل خاندان کے بعض افراد تو عیاشی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور انہی کے کئی رشتہ دار روٹی کپڑے تک کے محتاج ہو جاتے ہیں، روٹی کپڑے کو تک ترستے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور اس سلسلے میں کئی قسم کی کوتاہی ہم برت رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ یاد رہے کہ صلہ رحمی کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک عقل مندوں کی صفت ہے۔ چنانچہ سورہ رعد میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دیگر صفات ذکر فرمائی ہیں، وہاں ان کی ایک صفت یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ وہ رشتے توڑنے کے بجائے انہیں جوڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا سورہ رعد میں، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتے کو توڑتے نہیں بلکہ ان کو جوڑتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی سے رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت آتی ہے۔ میں اور آپ یہ بات ذہن نشین کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کے اجل یعنی موت میں دیر ہو، وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں کشادگی آتی ہے اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کسی بندے کی عمر بڑھ جائے تو اسے صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جس طرح دنیا میں دیگر اسباب ہیں، اسی طرح رزق و اجل میں اضافہ کرنے کا ایک سبب صلہ رحمی بھی ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ عمر بڑھنے سے مراد عمر میں برکت اور اللہ تعالی کی اطاعت کی توفیق انسان کو نصیب ہوتی ہے، یعنی صلہ رحمی کرنے والے انسان کو اللہ تعالی نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے، جس سے اس کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے اور ضائع ہونے سے اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز رد نہیں کرتی اور عمر میں سوائے نیکی کے کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی۔ نیکی سے مراد والدین سے اور اسی طرح اپنے قرابت داروں سے نیکی کرنا ہے۔ صلہ رحمی کرنا اللہ رب العالمین کے رحمت کا معجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے کہا، من صلک وصلت وما قطعک قطعت، یعنی جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا اور جس نے تجھے توڑا میں اسے قطع تعلق کر لوں گا۔
اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے اور کہتا ہے جو مجھے ملائے گا اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا۔ جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا، لہذا جو شخص اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے اور اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ لفظ رحم اللہ رب العالمین کے اسم مبارک یعنی رحمان سے نکلا ہے، اس لیے اللہ کے ہاں اس کی وصل و قطع یعنی صلہ رحمی اور قطع رحمی کی اہمیت انتہائی درجے کی ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے ہم یاد رکھ لیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں محبت قائم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنا نسب معلوم کر لو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اجل میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس حدیث میں صلہ رحمی کے 3 فوائد بیان ہوئے ہیں اور ہر فائدہ بجائے خود ایک نفع عظیم اور ہر شخص کی اہم مراد ہے، یعنی محبت ایک نادر چیز ہے، اسی طرح آسودگی ہے کہ ہر شخص دولت مند ہونا چاہتا ہے، اسی طرح طول عمر ہے کہ ہر کوئی اس کا طلبگار ہے، سو یہ سب مرادیں محض صلہ رحمی کرنے سے میسر آتی ہیں، یعنی مال میں اضافہ آج ہم چاہتے ہیں، گھروں میں محبت آج ہم چاہتے ہیں، ہماری موت ابھی نہ آئے بلکہ ہم جیتے رہے دیر ہم جیتے رہے صحت و تندرستی سے، یہ ہم چاہتے ہیں، تو یہ کیسا ہوگا؟ بتا دیا گیا کہ یہ صلہ رحمی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ صلہ رحمی کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا اور نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کرتا رہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو جنت میں پہنچانے والے اعمال کے بارے میں آگاہ فرمایا اور ان میں سے ایک عمل یہ بتایا کہ تو صلہ رحمی کرتا رہے۔ صلہ رحمی کرنا اللہ رب العالمین کو محبوب اعمال میں سے ایک ہے۔ یعنی قبیلے کا ایک شخص کا بیان ہے کہ میں اپنے چند ساتھیوں سمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، کیا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرنا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اللہ رب العالمین سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے؟ وہ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت دراصل اس وقت نازل ہوئی تھی جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، اور بعض سادہ مسلمان بھی اس کی فتنے میں بہہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک مستح رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے، اور چونکہ یہ محتاج تھے اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں خرچہ وغیرہ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ تہمت لگانے والے لوگوں میں شامل ہو گئے تو آسمان سے وحی کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھائی کہ وہ اب مستح رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہیں دیں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں عفو و درگزر کی تلقین کی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے مستح رضی اللہ تعالی عنہ کا خرچہ پہلے کی طرح جاری کر دیا۔ لہٰذا اس آیت کریمہ اور اس کے سبب نزول سے ثابت ہوتا ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے اور ان سے اچھا برتاؤ کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والے کے گناہوں کو الہ العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میری پیاری سامعات، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صلہ رحمی کے فضائل و فوائد اس کی دوسری کڑی لے کر میں آپ تمام کے سامنے بہت جلد حاضر ہوں گی۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔